فرانس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف واٹس ایپ پر اپنا غم و غصہ ظاہر کرنے والے ایک شخص کو یو پی پولیس نے کیا گرفتار۔ اشتعال انگیز میسج وائرل کرنے کا دعویٰ، سی اے اے مخالف مظاہروں میں ملزم کی بیٹی کی حاضری پر انتقامی کارروائی کا بھی یو پی پولیس پر الزام۔ یو پی پولیس کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی، ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود سی اے اے مخالف مظاہرین کے ایک بار پھر لگوائے پوسٹر، مظاہرین کی جانکاری دینے والوں کے لیے 5000 کا انعام دینے کا بھی اعلان۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کی ووٹنگ جاری، وزیر داخلہ امت شاہ نے بہار میں این ڈی اے اتحاد کی جیت کا کیا دعویٰ، کہا ایک بار پھر نتیش کمار بنیں گے وزیر اعلیٰ، منگل کو آئیں گے بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج۔ اتر پردیش میں پرالی جلانے کو لے کر نیا ہنگامہ برپا، یوگی حکومت نے 2000 کسانوں کے خلاف درج کی ایف آئی آر، کئی کسان بھی گرفتار۔ پرینکا گاندھی نے یوگی حکومت کو بنایا تنقید کا نشانہ، بولی کسان کا ووٹ، کسان کا دھان قانونی مگر پرالی غیر قانونی، ایسا کیوں؟ کسان یونین نے بھی کسانوں کا استحصال نہ روکنے پر تحریک کی دی دھمکی۔ سی اے مخالف مظاہرین پر یوگی حکومت کا ظالمانہ رویہ جاری، سماجی کارکن زینب صدیقی کے گھر پر مارا گیا چھاپا، اہل خانہ کے ساتھ بھی کی گئی مار پیٹ، گھر والوں نے کہا لاٹھی ڈنڈوں سے سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا۔ یوٹیوبر کی وجہ سے ایک ہی دن میں مشہور ہونے والے بابا کا ڈھابا کے مالک نے یوٹیوبر پر ہی لگایا دھوکہ دڑی کا الزام۔ بابا نے کہا یوٹیوبر نے مدد کے نام پر لاکھوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں کیے ٹرانسفر۔ پولیس نے بلاگر گورو آسن کے خلاف دھوکہ دڑی کے الزام میں درج کی ایف آئی آر۔ یوٹیوبر نے بابا کے الزامات کو کیا خارج۔ دہلی تشدد معاملہ، دہلی ہائی کورٹ نے طاہر حسین کو نااہل ٹھہرانے کے میونسپل کارپوریشن کے فیصلے پر لگائی روک۔ طاہر حسین نے میونسپل کے فیصلے کو منمانی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فیصلے پر روک لگانے کی اپیل کی۔ سری نگر کی تاریخی جمعہ مسجد کے باہر میر وائز اور مولوی عمر فاروق کی رہائی کے لیے احتجاج، کشمیر کی موجودہ صورتحال کو بتایا تشویشناک، دونوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ ہاتھرس معاملے کی تفتیش کے لیے ایک بار پھر سی بی آئی کی ٹیم کا ہاتھرس دورہ، متاثرہ کے اہل خانہ سے کی گئی پوچھ تاچھ۔ آج ممبئی حج ہاؤس میں حج 2021 کے شیڈول کا ہوگا اعلان، 7 نومبر 2020 سے 10 دسمبر تک فارم پر کر سکیں گے عازمین۔ ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کی ضمانت عرضی پر آج پھر ہوگی ممبئی ہائی کورٹ میں سنوائی۔ ارنب پر ایک خاتون کو خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام، ارنب نے اسے ممبئی پولیس کی انتقامی کارروائی قرار دی۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کی بڑی کامیابی، کلیدی کمیٹی میں ہندوستان بھی ہوا شامل، انتظامیہ اور بجٹ سے متعلق سوالات کی مشاورتی کمیٹی کے لیے ہندوستانی سفارتکار ودیشا مترا منتخب۔ دہلی فسادات معاملے میں دہلی حکومت نے عمر خالد کے خلاف یو اے پی اے ایکٹ کے تحت مقدمات چلانے کی دی اجازت۔ دہلی پولیس نے 2 ماہ قبل عمر خالد کو فسادات کی سازش رچنے کے الزام میں کیا تھا گرفتار۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا بڑا بیان، بولی رات کے اندھیرے میں جموں کی خصوصی حیثیت کو چھیننا آئین کی توہین، ایک دن آئے گا جب حکومت ہند جموں کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر مانگے گی معافی۔ پٹاخوں پر بین لگانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کرناٹک سرکار کا یو ٹرن، کہا صرف گرین پٹاخوں کا کریں استعمال، فضائی آلودگی اور کورونا وائرس پھیلنے کا حوالہ دیتے ہوئے پٹاخوں پر لگائی گئی تھی پابندی۔ عصمت ریزی اور قتل کے الزام میں عمر قید کا سامنا کر رہے بابا رام رحیم کو ہریانہ کی بی جے پی حکومت کی جانب سے خفیہ طریقے سے ایک دن پیرول دیے جانے کا انکشاف۔ پیرول پر چھوٹ کر اپنی بیمار ماں کو دیکھنے پہنچے تھے بابا رام رحیم۔ دہلی میں بے قابو ہوتے پولوشن کے بعد جاری کیا گیا الرٹ، لوگوں کو بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی صلاح، کھڑکی دروازہ بند رکھنے کے احکامات۔ امریکی صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی پکڑ مضبوط، جو بائیڈن کی سیکیورٹی میں بھی کیا گیا اضافہ۔ جو بائیڈن بولے جلد ہی بن جائیں گے صدر، ٹرمپ نے کہا اتنی جلدی صدر بننے کا دعویٰ نہ کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے متعلق غلط خبر نشر کرنا صحافیوں کے لیے بنا وبال جان، اماراتی عدالت نے سنائی 2 سال قید کی سزا، دونوں صحافیوں پر شہریوں میں خوف پھیلانے کا لگا تھا الزام۔